السلام علیکم۔ کرب و بلا، کربلا ایک اشارہ ہے قرآن پاک میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اور قربانی، یہ اشارہ قرآن میں بھی ہمیں ملا، اور یہ وہ قربانی ہے جو میرے حساب سے، میرے اوپینین میں حضرت علی نے دی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو قربان کر دیا، اور غالباً یہ وہی قربانی ہے جو اللہ نے مانگی اور کہا، اور بہترین قربانی دو۔ کرب و بلا، کربلا، آپ سب اس میں سے گزرتے ہیں، لیکن جو ہمارے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام گزر گئے، اور امام حسین، حسن جس میں سے گزر گئے، آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، ایمپتھائز کرتے ہیں، اور کاش کہ ہم کچھ سیکھ بھی لیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا میں نے مطالعہ کیا اور جو کچھ میں نے سنا، کہ یہ سٹیج تو سیٹ تھا، کیونکہ جس وقت عشق الہی کا ذکر ہوتا ہے تو ایک دم ذہن میں آتا ہے قربانی، جان کی بھی، مال کی بھی، اولاد کی بھی۔ لیکن یہ غالباً سٹیج پہلے سے سیٹ کر دیا تھا اللہ نے، لیکن قربانی پوری نہیں ہوئی تھی جو صرف حضرت علی علیہ السلام نے دی، اور قربانی آپ سیدنا مصطفیٰ مجتبیٰ ان کے ذریعے یہ ہوئی، اور ان کی اہل بیت سے، ان کے پنجتن پاک سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل، حابیل اور قابیل کی بھی جس وقت قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو، تو وہ قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ جان کی، مال کی اور اولاد کی قربانی کا مطلب ہے عشق الہی، اور عشق الہی کو ثابت کرنے کے لیے تینوں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام بھی، بیٹا باغی ہو گیا، وہ بھی جان اور مال یقیناً، لیکن اولاد کی قربانی نہیں دے سکے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اور جتنا میں نے پڑھا، اور میں سوچتی رہی کہ اس کے بعد کتنا بڑا ایک، آپ یوں سمجھے، جان بھی اور مال بھی۔ حضرت ابراہیم کیا نام تھا؟ خلیل اللہ، اور دوست کس کے؟ پاک ذات کے، جو قادر مطلق ہے، اور دوست، اس سے بڑھ کر اعزاز تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کہا گیا کہ جان کی آزمائش، یہ قربانی دی جائے۔ اور نمرود، کس طرح یہ تماشا نمرود کا تھا، اور آگ جس میں حضرت ابراہیم نے اس طرح سے یقین اور توکل کے ساتھ چھلانگ لگائی کہ میرے خیال میں وہ آگ بھی شرمندہ ہو گئی۔ فرشتوں نے بھی آ کے کہا کہ ہم مدد کر دیں، لیکن محبت سے سرشار، قربانی کے لیے تیار، حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، فرشتوں کی بھی مدد نہیں لینی، اور آگ خود ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی طرح جان کی، اور جس وقت بہت اچھا لگا، ایک ذکر الہی کر رہا تھا کوئی، اپنا پورا ریوڑ دے دیا انہوں نے، اور مال بھی دے دیا، لیکن اس کے بعد جب مانگی قربانی اولاد کی عشق الہی کو ثابت کرنے کے لیے، تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ آپ اور میں تو غالباً، میں اگر ایسا کوئی سوچوں یا آپ سوچیں، ہم کہیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، بہت دور کی بات ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور کس دل سے باندھی ہوگی، کون سا جگر ہوگا، کون سی ہمت ہوگی، اور کیا ایثار ہوگا، جو انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ کر چلا بھی دی۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی محبت اتنی کہ خود خدا نے اس وقت کہا ہوگا کہ بس اس سے بڑھ کر اور محبت کا کون سا ثبوت ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا ہوگا کہ بس، کیونکہ دوست کو کوئی دوست تکلیف دے سکتا ہے، اور وہ بھی کوئی رب دے، کہ رب تکلیف دے سکتا ہے۔ آنکھ کھلی تو سامنے حضرت اسماعیل جو تھے وہ کھڑے مسکرا رہے تھے، اور اس وقت بھی اولاد کی قربانی نہیں ہوئی، اور اس لیے یہ سائیکل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، سٹیج تو سیٹ ہو چکا ہوا تھا۔ اور یہ جس وقت حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کے کوشش تھی، ان کی اصرار تھا ان کا، اور پورا انہوں نے یہی سوچا کہ ہم آج قربانی، لیکن وہ سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اس محبت میں رب نے بھی ان کو روک دیا۔ اور
جس وقت آیا، بہت بڑا وقت آیا، حضرت علی علیہ السلام، ان کو تو پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور کس طرح سے یزید، اور اس نے کہا امام حسین علیہ السلام کو کہ میرے ساتھ بیعت کرو، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ وہ لوگ یزید نے تو ہر قرآن پاک کی جتنے بھی اصول تھے، جو بھی اللہ کی ہدایت تھی، جو شرع تھی، اس کو بدل دیا، ہر غلط کام کو اس نے حلال بنا دیا، اجازت دے دی، اور اس کے نتیجے میں اتنی بے راہ روی، اتنی بدکاری، اتنی بدماشی، اتنی عیاشی کہ حضرت حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو روکنا ہوگا۔ اور اس وقت جیسے عزیر صاحب کہتے کہ یہ مورل سکل ہے، اور یہ مورل تھیوری ہوتی ہے کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کا ایکشن درست ہے، اور کس طرح آپ کو پتہ چلا، سوسائٹی نے بتایا، لوگوں نے بتایا، جیسے حضرت زینب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ جس وقت یزید کے دربار میں جا کے انہوں نے آواز اٹھائی، ان کو پتہ تھا کہ میرا جو عمل ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جس وقت حضرت حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں پروٹیسٹ کروں گا، میں آواز اٹھاؤں گا، میں کھڑا رہوں گا، لیکن میں ظلم کے آگے، اور یہی ظلم ہے جو آپ کو، جو ظلم ایسی چیز ہے جو رب سے دور لے جائے، جو شیطانیت کے قریب لے جائے، تو کیا اس کا ساتھ کوئی دے سکتا ہے؟ اور پھر وہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام، جس وقت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، جس دن یہ سب کچھ ہو رہا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، پڑھا ہوا سنا ہے، نوحہ خانی، اور حضرت زینب کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چلا کہ حضرت زین العابدین کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح انہوں نے حق کی آواز کے لیے ڈنکے کی چوٹ پہ سب کو سنا دیا کہ یزید اتنا غلط تھا۔ اور حسین علیہ السلام نے اس وقت، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو قربانی کا اسٹیج سیٹ تھا وہ آج پوری ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں دے سکے اولاد کی، چاہتے تھے، نہ نوح علیہ السلام، اور کوئی بھی نبی اولاد کی قربانی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا بیٹا واپس آ گیا، تو یہ قربانی کہاں پہ آ کے رکی، اور اس کے بعد یہ ریپیٹ نہیں ہوا۔ کرب و بلا، جو تکلیفیں سہی انہوں نے، جو زنجیریں، نیزے، اور یہاں تک کہ علی اصغر ننھے کو کس تیر سے انہوں نے، جو کہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیا کیا باتیں آپ کو یاد کرائے، کس طرح سے ننھی سکینہ روئی پیٹی کہ بابا، جب انہوں نے ان کے سر کو دیکھا شہید کیے ہوئے، اور وہ اس نے، یزید نے کہا کہ بچوں کو یہ بہلانے کے لیے دکھاؤ بابا کا، اور وہ ان کا سر جو تھا جھکا نہیں، کھڑا رہا، کٹ گیا۔ تو اس وقت انہوں نے کیسے کمپلین کی کہ مجھے بابا نے میری بالیاں کھینچ لی، مجھے مارا، بہت اتنے ظلم کیے، یہ یزید تھا۔ اور آج بھی یزید گالی ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ یزیدی ہے، تو یہ حسینیت کیا ہے؟ سچ کے لیے کھڑے ہونا۔ کیونکہ آپ کو، لیکن پھر جیسے امام حسین علیہ السلام تھے، یہ مورل تھیوری تھی جو ہمیں آج بھی سکھا کر گئے، وہ کہ پہلے کہ تمہارا عمل درست ہونا چاہیے۔ جیسے عزیر عبداللہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ عمل درست ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ میرا جو عمل ہے اس کا نتیجہ بھی ٹھیک ہے، اور طاقت بھی ہونی چاہیے اس کو، عمل کو پورا کر گزرنے کی، جو صرف امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی۔ انسان میں کریج نہیں ہوتی، یہ مورل کریج لانے کے لیے حضرت علی ہی کا کنبہ تھا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کنبہ تھا، اہل بیت ہی تھا، جو کہ یہ انہوں نے، اور ایکسپیکٹیشن کوئی نہیں۔ ہاں، حضرت امام حسین اگر ایکسپیکٹ کرتے تو پھر وہ ایکشن مورل نہیں تھا، اور یہی انہوں نے آج ہمیں سکھایا کہ یہ کرب اور یہ بلا، یہ کربلا کیا تھا؟ حق کے لیے کھڑے رہنا، سر کا نہ جھکانا، سچ کا ساتھ دینا، تاکہ ظالم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک دن جب اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا تو ہم سرخرو ہوں گے کہ ہم نے کم از کم حق کا ساتھ دیا۔
تو یہ کربلا ہم سب اس میں سے گزرتے ہیں، ہم سب کے اندر ہے یہ کربلا، آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے. ہمارے اندر خدا نخواستہ اتنا تو نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا یا شاید ایک یزید کی سوچ کرے نہ کرے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تو ہم سب اس کربلا میں سے گزرتے ہیں. کربلا کے وہ دن تو چلے گئے، ہم یاد کرتے ہیں ان کی تکلیفوں کو، ان کے مصائب کو یاد کر کے روتے ہیں، نوحہ خوانی بھی ہوتی ہے. اور یاد کرنے کے بعد صرف ہم بھول نہ جائیں کہ ہم اس کو ایک پیڈسٹل پہ رکھ دیں اور یہ صرف ہماری ایک سوشل آئیڈینٹی بن جائے، ایسا نہ ہو. اس کرب و بلا سے ہم گزریں، سیکھیں اور حق کے ساتھ کھڑے رہیں، تاکہ ایک دن ہم بھی سرخ روح ہوں اور ہماری قربانی بھی اللہ قبول کرے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.